دنیا میں انسان کو فطرتاً مال سے محبت ہوگی، یہ فطری چیز ہے، ہر ایک کو ہوگی، چاہے کتنا بڑا بزرگ بن جائے اور چاہے کتنا بڑا مولوی بن جائے اور چاہے کتنا بڑا مالدار بن جائے، مال کی محبت یہ فطری طور پر ہے ہر ایک کے دل میں۔ اب اس محبت کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اور وہ قربانی کیا ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو اللہ کے لیے۔ تو اب یہ جذبہ خرچ کرنے کا کیسے پیدا ہوگا کہ میں خرچ کروں؟ تو اللہ نے اس کے لیے قرآن میں فضائل سنائے کہ دیکھو تم خرچ کرو گے تو ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تاکہ میرے بندوں کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اب بھی اتنے گئے گزرے دور میں اور ایسے سخت ترین حالات کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کے اندر اور دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے۔ بڑے بڑے کام ماشاءاللہ مسلمان اپنے آپس کے تعاون سے کر رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں۔ اور دیکھو ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے اور وہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، یقینی بات ہے بڑا کام کیا اس نے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 5,000 روپے ہیں اور وہ 500 روپے خرچ کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ندوے میں 85 سالہ جلسہ ہوا تو دنیا کے لوگ آئے، دنیا کے ملکوں کے لوگ آئے، عرب کے، امریکہ کے، انگلینڈ، ہر جگہ کے لوگ آئے اس میں۔ تو اس میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوئی، تو اچھا ہندوستان کے بھی ہر جگہ کے لوگ موجود تھے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء امریکہ کے ڈالروں اور سعودیہ کے ریالوں سے چل رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو آج بھی آپ کے 4 آنے اور 8 آنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو اللہ نے 4 آنے اور 8 آنے میں وہ اخلاص رکھا ہے جو بڑی رقم میں نہیں آ پاتا ہے نا۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جمعے کے دن جب چندہ ہوتا ہے تو آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور 10 کا نوٹ نکال کر کے مٹھی بند کر کے ڈال دیتا ہے، نہ وہ کسی سے تذکرہ کرتا ہے اور نہ کوئی اس کا نام لیتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی اس کو بتاتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے 10 روپے دیے۔ اچھا اس میں ایک آدمی آئے کہ جی مسجد میں کولر میں دے دوں گا، اوہو ماشاء اللہ بھائی صوفی صاحب نے کولر دینے کے لیے کہا ہے، بڑے سخی آدمی ہیں، تو فوراً تذکرہ آئے گا اور اس تذکرے کے نتیجے میں صوفی صاحب کا سینہ 56 انچ کا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ میری سخاوت کا ڈنکا بج گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے جو ہماری سطح بنائی ہے، ہم جس سطح کے، ہم 10 روپے کی سطح کے، ہم 10 روپے خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم 50 روپے کی سطح کے، ہم 50 روپے خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم 100 روپے کی سطح کے، ہم 100 روپے خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے، یہ اس پر اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ 700 گنا، 700 گنا، اور پھر یہاں پہ بس نہیں کر دیا کہ 700 گنا ختم، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، یعنی اب جو سرپلس ہوگا وہ 700 کے اوپر ہوگا۔ یہ ترغیب ہے کہ ہم اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ پھر کیا خرچ کریں؟ اس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تم کو دیا ہے، یہاں خالی مال بھی نہیں ہے، یہاں پر مال کی بھی شرط نہیں ہے، جو تم کو ملا ہے
اسے خرچ کر دو. مال ہے مال خرچ کر دو, جان ہے جان خرچ کر دو, صلاحیت ہے صلاحیت خرچ کر دو, علم ہے علم خرچ کر دو, اخلاق ہے اخلاق خرچ کر دو, خوش مزاجی ہے خوش مزاجی خرچ کر دو, مسکراہٹ ہے مسکراہٹ خرچ کر دو, جو تمہارے پاس ہو. اب ظاہر بات ہے اب اس میں کوئی غریب بھی نہیں بچے گا, فقیر سے فقیر آدمی بھی نہیں بچے گا, جو ہفتے بھر کے فاقے سے بھی زندگی گزار رہا وہ بھی نہیں بچے گا. مسکراہٹ خرچ کرنے میں کیا جا رہا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنے میں کیا جا رہا ہے, میٹھے بول بول دینے میں کیا جا رہا ہے. ہاں جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی رضا کی نیت سے. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتا دو. اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے, کیا خرچ ہو رہا ہے تمہارا. لیکن قرآن کا حکم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو دیا. اور جس جگہ پر ہو تم, جس جگہ پر ہو اس جگہ پر جو تمہاری ذمہ داری ہے, جس پوزیشن کے تم مالک ہو اس پوزیشن پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بنا کر پیش کر دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کے آ جاؤ. جیسے ایک جگہ ہم گئے تو ان کہا کہ صاحب وہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گا اور اب میں عالم بنوں گا. تو ہم نے کہا نہیں بھائی, اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ڈاکٹری چھوڑ کر کے عالم بن جاؤ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم ڈاکٹری میں اسلام زندہ کر دو. تمہارے پاس جو مریض آئیں ان کو تم بتاؤ کہ مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے. تم وہاں پر اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بنو, اسلام کے نمائندے بنو. تم وکیل ہو, وکالت چھڑوانا مقصود نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ تم عدالت میں اسلام کے نمائندے بنو. تم ٹیچر ہو, تمہاری ٹیچنگ چھڑوانا مقصود نہیں ہے. تم اپنے بچوں کے سامنے, اسکول کے اسٹاف کے سامنے اپنے کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کرو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام سکھا کر گئے, کون سی تعلیمات دے کر کے گئے. یعنی ہم جہاں ہیں, ایک آدمی بزنس مین ہے, بڑا بزنس کرتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے, تو اب اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنا بزنس سمیٹ دو. نہیں, تم جہاں ہو, تم جس ملک میں ہو, جس علاقے میں ہو, تم جہاں بزنس کر رہے ہو وہاں دنیا کو یہ بتاؤ کہ اسلام کا نمائندہ اور ایک اسلامی بزنس مین کیسا ہوتا ہے, ایک مسلمان بزنس مین کیسا ہوتا ہے. اس کی نظیر اپنے آپ کو بنا کر پیش کرو. اسلام یہ چاہتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, نبی یہ چاہتے ہیں کہ تم جہاں ہو وہاں اپنے آپ کو اس لائن میں اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کر دو. یہ مطالبہ ہے. تو ہم نے جو تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو. علم ہو, مال ہو, صلاحیت ہو, اخلاق ہو, کردار ہو, جو چیز اللہ نے تم کو دے دی اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اپنے اعمال کو اچھا بنانا, ایمان اور ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو اچھا بنانا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ,